بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریشم اپنے موبائل میں گم دنیا جہان سے باخبر صوفے میں دھنسی بیٹھی تھی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد وزن بڑھ گیا تھا اور وہ اصل عمر سے کچھ بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ میں آج بھائی بھابھی سے ملنے آئی تو پتہ چلا کہ ان کی اکلوتی بیٹی بھی 2 دن سے میکے آئی ہوئی ہے۔ بھائیوں بہنوں کی اولادوں میں میری سب سے زیادہ دوستی ریشم کے ساتھ تھی۔ مجھ سے مل کر وہ حال چال پوچھ کر وہ پھر سے موبائل میں گم۔ بھائی نے کہا، آؤ شائستہ اندر بیٹھتے ہیں، یہاں بچوں نے پھیلوا کیا ہوا ہے۔ میں فوراً بولی، ارے نہیں بھائی نہیں، لاؤنج میں ٹھیک ہے، میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں۔ صاف اور نفیس طبیعت کے بھائی کے لاؤنج کو دیکھ کر مجھے تھوڑا خود بھی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ریشم کا ایک 5 سالہ بیٹا ماں کی طرح ہی ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے قالین پر لیٹ کھا رہا تھا۔ قالین اور کشن پر چپس اور چاکلیٹ کے خالی ریپر تھے، جبکہ اس کی بیٹی کھلونے کی پوری ٹوکری الٹا چکی تھی، اور پھر بھی اس کی پسند کا کھلونا نہیں مل رہا تھا۔ ادھر ادھر کھلونے، بسکٹ کے ریپر اور کیچپ کی بوتل اور جانے کیا کیا ہلا پڑا تھا۔ بھائی کی گھوری پر ریشم نے کچن کا رخ کیا۔ ننگے پیر قالین پر کوئی ٹوٹا کھلونا اس کے پاؤں پر لگا اور زور سے کرہاتے ہوئے ایک ہاتھ بیٹی کو جڑا دیا جس نے یہ سارا گند پھیلایا تھا۔ ریشما کی بیٹی نے وہ شور ڈالا کہ خدا کی پناہ۔ بھائی فوراً اٹھ کر بچی کو بہلانے لگے، لیکن اس کے شور میں ایک کمی واقع نہ ہوئی۔ شور سے ویڈیو دیکھتا بیٹا متاثر ہو رہا تھا، ذرا فوراً اٹھا اور بہن کو ڈانٹنے لگا، چپ کر جاؤ، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ 5 سال کے بچے کا یہ لہجہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اپنے پرس سے چاکلیٹ نکال کر بچی کو دی اور بیٹے کو پاس بلا کر پوچھا، آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ فوراً بولا، میں اسپائڈر مین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے بہلا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا، واہ، آپ کا اسپائڈر مین تو بڑا ہیرو ہے، لیکن ان سے بھی بڑے ہیرو کی سٹوری سناؤں آپ کو؟ بچہ تھا، وہ خوش ہو کر بولا، اس سے بھی اسٹرانگ۔ میں نے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، جو انہوں نے قلعہ خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑا تھا، بچے کی ذہانت کے مطابق کر کے سنایا تو خوش ہو کر بولا، آپ کے پاس اور سٹوری بھی ہے؟ یعنی بچوں میں کہانیاں سننے کی چاہ ہے، لیکن ہم نے انہیں آسان اور نقصان دہ آلات کے ساتھ چھوڑ دیا کہ خود دیکھیں اور تربیت حاصل کریں۔ میں نے جھٹ ریشم سے کہا، جو چائے اور لوازمات رکھ رہی تھی، بیٹا شام کو آنا میری طرف، اتنے عرصے بعد آئی ہو۔ ریشم نے فوراً حامی بھر لی۔ میں شام کو ریشم کو دینے والی میں ذہن میں ٹپس تیار کرنے لگی۔ چائے پی کر میں گھر روانہ ہو گئی، ریشم کی پسندیدہ چاٹ اور پاستا کی تیاری کرنے لگی۔ کام سے فارغ ہوئی، نماز مغرب ادا کی تو ریشما آ گئی، بیٹے کو ساتھ لائی تھی اور بچی کو نانی کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ پھپھو، آپ تو ابھی بھی جوان لگتی ہیں، آتے ہی میرے گلے لگ گئی۔ مجھے دیکھیں کتنی موٹی ہو گئی ہوں۔ میں نے یہیں سے شروع کر دیا، بیٹا دینے والا ہاتھ ہو اور لینے والا نہیں۔ ریشما نے ناسمجھی سے مجھے دیکھا اور پھر فوراً بولی، پھپھو، میں تو ہر ماہ صدقہ نکالتی ہوں، اور بلکہ ہر ہفتے اپنی کام والی ماسی کو تنخواہ کے علاوہ بھی دیتی رہتی ہوں، بس اللہ دینے والا ہاتھ رکھے۔ میں مسکرائی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، بیٹا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ یعنی پیسے سے مالی مدد کرنا، ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے جس پر ہم سب مسلمانوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ کیا مطلب پھپھو؟
ریشم نے فوراً سوال کیا۔ بیٹا، جو شخص اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی ذاتی خوشیاں، آسانیاں دوسروں کو دیتا ہے وہ اصل میں دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، اور جسے تم اگر اپنا وقت موبائل کی بجائے اپنے بچوں کو دو، اپنی خوشی کو چھوڑ کر، اپنی آسانی کو چھوڑ کر اپنی ماں اور ساس کے ساتھ بیٹھو، گھرداری میں اپنی جسمانی کوشش کو استعمال کرو، سارا گھر ماسی پر چھوڑنے کی بجائے خود بھی ساتھ ساتھ کام کرو، تو وزن بھی کم اور دوسروں کو بھی خوشی، سکون دے کر جو مخلص دعائیں تم لوگی وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہ دعائیں تمہارے اور بچے کے مستقبل کے لیے کتنی ضروری ہیں، تمہیں قدم قدم پر احساس ہوگا۔ پھپھو، لینے والے ہاتھ اور دینے والا ہاتھ، اس مفہوم پہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا۔ ریشم کے چہرے پر ایک انوکھی چمک تھی اور کچھ کرنے کا عزم۔ سچ ہے، اس نسل کی تربیت پر ہم نے محنت کر لی تو اگلی نسلوں پر اس تربیت کا اچھا اثر ہوگا۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔